الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ایمان بالآخرہ ہے یا بعث بعد الموت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ اور ایمان بالآخرت موت سے شروع ہوتا ہے، جنت اور جہنم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان کے مراحل کے حوالے سے جتنی خبریں دی ہیں ان خبروں کی تصدیق کرنے کو ایمان بالآخرت کہتے ہیں۔ موت سے لے کر جنت اور جہنم تک کے حوالے سے جتنے مراحل آئیں گے ان مراحل کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں ان خبروں کی تصدیق کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اسے ایمان بالآخرت کہتے ہیں۔ ہم نے وہ مرحلہ وار سارے جو مراحل ہیں سلسلہ وار ہم آپ کو بتائے ہیں۔ اب ہم جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جنتی لوگوں میں شامل کر دے۔ جنت کے دروازوں کی بات ہم نے کی تھی پچھلے درس میں، دروازوں کی وسعت کا تذکرہ کیا تھا، جنت کے دربان کی بات کی تھی، اور آج ہمارا موضوع ہے جنت کے بالا خانے۔ جنت کے بالا خانے یعنی دوسری منزلیں اور تیسری منزلیں اور کئی منزلیں جو جنت میں ہیں، اس کا تذکرہ بھی اللہ نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے اور حبیب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی کیا ہے۔ سورۃ عنکبوت میں اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے، اچھے اعمال کرتے رہے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم ان کو جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں، جنت کے بالا خانوں میں اور جنت کی ان منزلوں میں ہم کو ٹھہرائیں گے۔ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نعم اجر العاملین، اور یہ بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اور ہم نے پہلے دن سے آپ کو یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا تھا کہ اگر ہم دنیا، قبر اور آخرت کے اس مرحلے پہ کامیابی چاہتے ہیں تو ایمان کے ساتھ نیک عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جنت کے وجود پر ایمان رکھنا، جہنم کے وجود پر ایمان رکھنا، اس کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے، لیکن عمل کر کے اس جنت کے میں جانے کی کوشش کرنا اور ایسے اعمال کرنا جس کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو یہ جنت عطا کر دے، یہ عمل کے ضمن میں آتا ہے۔ یہاں بھی اللہ کہتے ہیں نعم اجر العاملین، جہاں اعتقاد ضروری ہے جنت کے وجود کا اور جنت کے پیدا ہونے کا اور جنت کی اوصاف کا اور جنت کی خوبیوں کا اور جنت کی منزلوں کا، جنت کے دروازوں کا، وہاں اس جنت کو پانے کے لیے عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ اجر اور بدلہ ہے عمل کرنا، بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ جو عمل کرنے والوں کو، یقیناً جو آج ٹھنڈی راتوں میں، سردی کی راتوں میں وضو کرنے کے بعد، اس سخت سردی میں اپنے روم کو چھوڑنے کے بعد، گرم بستر کمبل کو چھوڑ کے اور اپنے اللہ کی محبت میں مسجدوں کا رخ کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدے اور رکوع کرتے ہیں، یقیناً مالک الملک ان کی اس کوشش کو رائیگاں نہیں کریں گے، ضائع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ ان کو جنت عطا کریں گے۔ سورۃ زمر میں اللہ کہتے ہیں لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے اللہ سے ڈر گئے۔ بھئی ڈرنا اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اللہ کی منع کردہ چیز سے اپنے دامن کو بچا کے رکھیں اور جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو بجا لیں۔
ہر وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، اور ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا اس سے، یہ متقی شخص ہے اور یہ پرہیزگار شخص ہے اور یہ ڈرنے والا شخص ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ڈر گئے اللہ تعالیٰ سے، قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں، اللہ کے ہر واجب کو پورا کرتے ہیں، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو بجا لاتے ہیں، اور جس چیز سے مالک نے منع کیا اس سے دامن کو بچا لیتے ہیں، گناہ سے اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں، حرام ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، زنا ہے، خیانت ہے، چوری ہے، یہ سارے ممنوع کام ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق بھی ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، درختوں کے حقوق کو بھی اللہ نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام تو اس قدر ہے، حقوق کو، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو پورا کرنا اور ان حقوق کی پامالی نہ کرنے والا شخص یہ متقی شخص ہے۔ کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوگا یہ متقی ہے، اور ایسا کوئی بنا بنایا تیار شدہ مال آپ کو مارکیٹ سے جیسے ریڈی میڈ چیز ملتی ہے، اس سے نہیں، وہ میں اور آپ ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ڈال لیں گے، اللہ کے حکم کے تابع کر لیں گے اور اس کی منع کردہ چیز کو چھوڑ دیں گے تو وہ شخص متقی ہے۔ ہر مومن شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ متقی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن الذین اتقوا ربہم، مگر لیکن وہ لوگ جو اپنے اللہ سے، اپنے رب پروردگار سے ڈر گئے، لہم غرف من فوقہا، غرف ان کے لیے بالا خانے ہیں اور ان کے اوپر پھر بالا خانے ہیں بنے ہوئے ہیں، کئی منزل کے بنگلے، منزل در منزل بنگلے اللہ ان کو عطا کرے گا، تجری من تحت الانہار، اس کے پیچھے دے۔ ہم ساری زندگی 5 مرلے کے پلاٹ کے لیے اور اپنی چھت کے لیے پتہ نہیں کیا پاپڑ بیل دیتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں۔ 5-10 ریال کی ڈیلی اگر بندہ چوری کرتا ہے تو یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ آپ اس سے اگر گھر بنا رہے ہیں یا پلاٹ خرید رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جنت کے اس بالا خانے سے معروف کر رہے ہیں۔ شاید اس خیانت کی وجہ سے، اس 2-4-5 ریال کی چوری کی وجہ سے، اس 50-100 ریال کی چوری کی وجہ سے مالک الملک مجھے اگر جنت کے گھر سے معروف کر دے تو پھر تو میں گھاٹے سے دوچار ہوں۔ کفیل کا سامان ہم بیچتے ہیں، اور اگر میں کوئی بل بناتا ہوں، گاڑی میرے پاس ہے یا اور کوئی چیز ہے، تیل ڈلواتا ہوں، میں اگر مجھے ڈیے کفیل نے اجازت کی ہوئی ہے، میں اس سے 50 ریال کا 25 کا کھانا کھا کے بل 50 کا لیتا ہوں، میں تیل کا بل زیادہ ڈال دیتا ہوں، میں کفیل کی چیزیں دکان میں وہ اگر گڑبڑ کرتا ہوں، سامان زیادہ بکا ہے اور بیچا زیادہ اور بتاتا تھوڑا ہوں، تو یقیناً آپ اللہ کے حقوق کو بھی ضائع کریں اور بندوں کے حقوق کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا، حساب کتاب کا مرنا نہیں آئے، لیکن شخص ڈرتا ہے نہیں، ایک ریال بھی وہ اپنے مال میں نہیں شامل کرنا چاہتا، اپنی اس تنخواہ پہ گزارا کرتا ہے، وہ 1200 صحیح، 1000 صحیح، وہ 1500 صحیح، کہتا ہے نہیں مجھے حلال چاہیے، میں اسی کے اوپر گزارا کروں گا، اللہ اسی میں برکت دے دے گا، میرا رب اسی میں برکت ڈالے گا، میرا رب ممکن ہے آپ چوری کے طریقے سے 50 ریال بچا دیں، اگر ڈیلی کے حساب سے بچائیں یا منتھلی بچائیں یا ہفتہ وار بچائیں، ادھر سے آپ کا بچہ بیمار ہو جائے، بیوی بیمار ہو جائے، بچے کو بیماری لگ جائے، بیوی کو بیماری لگ جائے، گھر کا کوئی اور نقصان ہو جائے، مکان کی چھت گر جائے، مجھے اس 50 ریال کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اور ایک شخص اللہ سے ڈرتا ہے، کہتے نہیں میں اپنے اس حلال مال کو حرام نہیں کرنا چاہتا۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، 5 سوال کرے گا، تیری جوانی کہاں گزری تھی، تیرا بڑھاپا کہاں گزرا تھا، تو نے مال کمایا کہاں سے تھا، تو نے مال خرچ کہاں کیا تھا، خرچ کرتے وقت بھی مجھے سوچنا چاہیے۔ شادی بیاہ کے اوپر ہم نہیں دیکھتے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، کنجر خانہ اور پتہ نہیں کیا کچھ لوگ مجرا کرواتے ہیں، گند VCR ٹی وی اس قسم کی مجالس قائم کرتے ہیں، کنجروں کو نچواتے ہیں لوگ، لیکن رب تو پوچھے گا۔ اب میں اس لیے کہ گاؤں میں پتہ چلے کہ جوہری صاحب کی شادی ہے، فلاں صاحب کی شادی ہے، فلاں محترم کی شادی ہے، سعودی عرب سے آیا ہے، اور ہم نہ دیکھیں کہ مال کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ یہ تو اللہ نے مال خرچ کرنے کا بھی حساب لینا ہے اور مال کمانے کا بھی حساب لینا ہے۔ تو جیب میں اپنا پیسہ ڈالنے سے پہلے جو آدمی احتیاط کرتا ہے، یقیناً وہ ڈرنے والا شخص ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ڈر گئے اللہ تعالیٰ سے، ان کے لیے بالا خانے اور پھر ان کے اوپر پھر بالا خانے بنے ہوئے ہیں،
جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو ہم اس 5 مرلے کے 2.5 مرلے کے پلاٹ کو بنانے کے چکر میں یہ زندگی آ رہی ہے بھائی، آپ لوگوں کی حالت دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ بعض کا یہ فیس بک کے اوپر لوگوں کی حالات، بیوہ خاتون، یتیم بچے، بیماری سے 2-4 لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس تو کھانے کو پیسہ بھی نہیں ہے، لوگوں کے پاس تو اپنی بیماری کا ٹیسٹ کروانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے، لیکن میرے رب نے مجھے اگر بہتر رزق کا بندوبست دیا ہوا ہے، میرے بچے اچھے کھا رہے ہیں، میں اچھا پہن رہا ہوں، میرا گزارا ہو رہا ہے، تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر میں آج فوت ہو جاؤں تو پھر بھی تو بچے پلیں گے کہ نہیں پلیں گے؟ کون پالے گا؟ پالنے والا کون ہے؟ اللہ پالنے والا۔ اس لیے مجھے اپنی عاقبت کی فکر کریں، اب بچوں کا مستقبل سنوارتے ہیں کہ بچوں کے لیے کچھ کر لوں تو اپنی جنت سے معروم ہو جائیں، تو یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ تو جنت میں جو مختلف نعمتیں اور میں سے بالا خانے بھی ہیں، حضرت سعد بن سعد کہتے ہیں کہ ان اہل الجنت لیتراؤون الغرف فی الجنت کما تتراؤون الکوکب فی السماء، جنتی لوگ اپنے بالا خانوں کو جو اوپر کی منزل کے مکان اللہ نے ان کے لیے بنایا ہے اس طرح دیکھیں گے جس طرح آسمان کے اندر ستارہ تم دیکھتے ہو، اس قدر بلندی کے اوپر اللہ تعالیٰ وہ گھر ان کو عطا کر دے گا۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ اپنے بالا خانوں کو اپنے اوپر دیکھیں گے، کچھ نیچے ہوں گے کچھ اوپر ہوں گے، اوپر کی منزلوں میں ہم دیکھتے رہتے ہیں نا، مکہ میں جائیں تو کچھ زمزم ٹاور کے اوپر لوگ رہتے ہیں، کچھ گھڑی کے نیچے کلاک کے نیچے رہتے ہیں، اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یہاں بھی تو کوئی رہتا ہوگا، یہاں بھی تو کوئی ملتا ہے، ہاں لوگ رہتے ہیں۔ ایک رات کا کرایہ اس کا وہ 1000 ریال کے قریب 1500 کے قریب بنتا۔ تو یہ دنیا کی منزلیں ہیں نا، جنت کے بالا خانے اتنے اونچے ہوں گے جس طرح آسمان کے ستارے ہم کو نظر آتے ہیں نا، اس طرح کر کے جنتی لوگوں کے بالا خانے اور وہ اوپر کے گھر نظر آئے۔ جنت تو بہت بڑی جنت ہے، فرمایا جس طرح ستاروں کو دیکھتے ہو، یہ لوگوں کے مقام و مرتبے میں فرق کی وجہ سے ہوگا، جس قدر نیکی عمل اور عبادت بندے کے اندر زیادہ ہوگا اللہ اسی قدر اس کا مقام اونچا کرتے جائے گا۔ جنت کا تو 100 درجہ ہے، اور ایک درجے کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے، اور کیسا خوش نصیب آدمی ہے کہ جس کو وہ اوپر کا بالا خانہ ملے گا جو ہم کو ستارے کی طرح نظر آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم، لگتا ہے یہ تو انبیاء کا ٹھکانہ ہوگا اور انبیاء کی منزلیں ہوگی، اور اس کے اوپر تو کوئی دوسرا بندہ جا ہی نہیں پائے گا۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے اور رسولوں کی تصدیق کرنے والے تھے، یہ ان کو ملیں گے جو اللہ پر ایمان لے کے آئے اور رسولوں کی تصدیق کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان باللہ کتنی بڑی ہر چیز۔ کبھی اسلام اور ایمان کے اوپر احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کرے، کافروں کے ملکوں کو دیکھ کے اور ان کی تہذیب کو دیکھ کے اور ان کے چند دنیا کے قوانین کو دیکھ کے للچائی نگاہوں کے ساتھ یہ دل میں خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم یورپ میں ہوتے اور ہم وہاں ہوتے اور ہم ترقی کرتے۔ یہ کیا ترقی ہے اگر ایمان باللہ بندے کے اندر موجود؟ جنت کی یہ منزلیں اور مقام ان لوگوں کو نصیب ہونے والے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں، نبیوں کو سچا مانتے ہیں، رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ درجات ہوں گے جنتی لوگوں کے، یہ درجے ہوں گے مختلف۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی یہ تو نبی ہوں گے، یہ انہی کو ملیں گے۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اقوام آمنوا باللہ ورسولہ وصدقوا المرسلین، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ قومیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے اور رسولوں کی تصدیق کرتے رہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان فی الجنت غرفۃ، جنت میں ایک ایسا بالا خانہ بھی ہوگا، ظاہرھا من باطن یرا، ظاہرھا من باطن، جس کے باہر کا حصہ اندر سے نظر آئے گا اور اندر کا
حصہ باہر سے نظر آئے گا. شیشے کا بنا ہوا بنگلہ ہے اور محل ہے, اس کا اندر کا حصہ باہر, اندر کھڑا ہوا شخص باہر کی ساری چیزیں دیکھے اور باہر کھڑا شخص اندر کی ساری چیزیں دیکھے. صحابی کہتے ہیں, حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں, لمن ہے یا رسول اللہ, اللہ کے نبی یہ بالا خانہ کس کو ملے گا؟ کیسی تڑپ تھی ان لوگوں میں جنت کے اصول کی اور جنت کو پانے کی. اللہ کے نبی ملے گا کس کو یہ بنگلہ؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں لمن علان الکلام, اسے ملے گا جو نرم گفتگو کرتا ہے, جو میٹھی گفتگو کرتا ہے, جو رس گھولنے والی باتیں کرتا ہے, جو محبت اور پیار کے جملے بولتا ہے, جو دل کو موہ لینے والی گفتگو کرتا ہے. لمن علان الکلام, جو نرم کلام کرتا ہے. اور مجھے اور آپ کو اپنے بچوں سے, اپنی بیوی سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے کولیگ سے, اپنے روم میٹ سے اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھنا چاہیے. نرمی یہ خوبصورتی پیدا کرتی ہے. نرمی جب کسی چیز میں آتی ہے تو اس کو مزین کر دیتی ہے. نرمی جو کام کرتی ہے سختی وہ کام نہیں کر سکتی. سختی بندے کو برا کر دیتی ہے, اس کی بری شہرت کر دیتی ہے. باپ بھی اپنے بیٹے پہ سختی کرتا ہے تو بچے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. جنت کے یہ بالا خانے نرم گفتگو کرنے والے کو ملیں گے. فرمایا وَأَتَمَ الطَّعَامَ, دوسری صفت اس بالا خانے میں جانے والوں کی یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ضرورت مند آدمی کو, فقیر آدمی کو, حاجت مند آدمی کو دیکھنا چاہیے اپنے گاؤں کے مساکین اور فقیر لوگوں کو, یتیم بچوں کو جن کے پاس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, تاکہ میری تنخواہ میں سے اگر 100 ریال منتھلی لگ جائے اور 50 ریال ان کے اوپر خرچ ہو جائے تاکہ یہ بچے کھانا کھا لیں اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت کا بالا خانہ عطا کرتے ہیں. اور تیسرا فرمایا وَبَاتَ لِلَّيْلِ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ, یہ ان کو اللہ نصیب کرے گا جو رات کو چھٹی نماز پڑھتے ہیں. کون سی؟ تہجد کی نماز. جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں یہ کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے قیام کر رہا ہے. لوگ نیند کے بدلے لوٹ رہے ہیں, یہ اللہ کے سامنے سجدے اور رکوع کر رہا ہے. مالک الملک کو اس کا قیام اتنا پسند آتا ہے, اللہ اس کو پروڈکٹ کھول دیں گے جنت میں اور جنت کا وہ بالا خانہ اس کو عطا کرے گا. ایک اور حدیث کے الفاظ وہ اس طرح بھی ہے. حضرت ابو مالک اشعری کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان بالا خانوں کا تذکرہ کیا. فقام الیہ اعرابی, اور ایک دیہاتی آگے بڑھا اور کہتے ہیں لمن یا رسول اللہ, اللہ کے نبی یہ بالا خانہ کس کو ملے گا؟ فرمایا جس کا ظاہر, جس کا باہر کا حصہ اس کے اندر سے نظر آئے گا اور جس کا اندر کا حصہ اس کے باہر سے نظر آئے گا. اعدہ اللہ لمن اطعم الطعام, یہ اللہ نے اس بندے کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. فقراء کو, ضرورت مند کو, اور ویسے دوستوں کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں. ایک آدمی کھانا بناتا ہے, ہر جمعے بناتا ہے, اچھی بریانی بناتا ہے, اچھا کھانا بناتا ہے. اگر وہ ایک بندے کو ساتھ شامل کر لے, کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو کسی کے ساتھ ملے بغیر کھانا کھاتے ہی. شیخ ابن باز کی سیرت میں لکھا ہے, غلام مفتی المملکہ رہے چھوٹے, اللہ ان کی قبر منور فرمائے, کہتے ہیں کہ جب تک کوئی مہمان ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تھا کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دن اپنے ملازم سے کہا کہ دیکھو بندہ باہر سے کو دیکھو. کہتے ہیں کہ اسے کوئی بندہ نہیں ملا, وہ صفائی کرنے والا جو عامل تھا اس کو پکڑ کے لے گیا اور اس کو ساتھ بٹھایا اور ان کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا. ضروری نہیں کہ آپ کو اسپیشل اہتمام کریں تو آپ تکلف کریں. آپ نے کبھی اپنے لیے اگر کھانا اچھا بنایا ہوا ہے تو آپ ایک ساتھی کو ساتھ ملا لیا کریں. ایک بندے کو تو 2 بندوں کو کھانا, ایک بندے کھانا 2 بندے کھا سکتے. آپ کے لیے بوجھ بھی نہیں, لیکن نیت یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کھانا کھلانے کے بدلے سے محبت بڑھے گی. یہ میرا دوست بھی ہے, ساتھی بھی ہے, روم میٹ بھی ہے, ساتھ کے کمرے والا بھی ہے. یہاں تو سالوں سال گزر جاتے ہیں, بندہ دوسرے بندے کو کبھی کھانے کی دعوت بھی نہیں دیتے. لیکن اگر آپ نے کبھی بریانی بنائی ہے, کبھی گوشت بنایا ہے, کبھی اچھا سالن بنایا ہے, مزیدار بنایا, تو آپ ایک بندے کو بھی آ کر ساتھ بلا لیتے ہیں تو مالک الملک کیا اس کے اوپر اجر دے گا. محبت بڑھے گی, پیار پیدا ہوگا. ضروری نہیں کہ آپ فقیر اور ضرورت مند کوئی کھانا کھلائیں, یہ اسے ملے گا جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. اور دوسری صفت آپ نے اس کی یہ بتائی وہ علال الکلام, نرم
تیسری صفت وطاب الصیام، روزے مسلسل رکھتا ہے. اور آج کل تو دن بڑے قیمتی دن ہیں بھائی، سردی کے دن کے روزے یہ تو ٹھنڈی غنیمت ہے. اور آپ حضرات جیسے دکانوں پہ کام کرنے والے حضرات جن کے لیے تو کوئی مشقت نہیں، چلو دھوپ پہ کام کرنے والے ہیں، محنت مشقت کرنے والے کے لیے اور مسئلہ ہے. آپ حضرات تو تھوڑا سا اگر آپ اپنے اندر یہ فکر پیدا کر لیں کہ سردی کے ایام ہیں اور بڑے قیمتی ایام ہیں، دن چھوٹے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کا میں نے غالباً قول ذکر کیا تھا آپ کے سامنے. یہ سردی کا موسم آتا تو کہا کرتے تھے مرحبا بالشتاء، موسم سرما تیرا آنا مبارک، تیری راتیں بڑی لمبی ہیں جس میں قیام کرنے کا موقع ملتا ہے، تیرے دن بڑے چھوٹے ہیں جس میں روزہ رکھنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے ان ایام میں اگر آپ حضرات تھوڑی سی ہمت کریں، بس رات کو نیت کر لیں. اور نیت کرنا ضروری بھی نہیں، صبح اگر آپ اذان سے 10 منٹ پہلے اٹھتے ہیں آرام سے کھجوریں 4 کھا لیں، پانی پی لیں، دہی کے ساتھ روٹی کھا لیں، آدھی روٹی کھا لیں، دودھ کا گلاس اور کپ پی لیں اور نیت کر لیں. یا اگر آپ نہیں بھی برداشت کر سکتے ہیں، ہمت ہے تو کوئی بات نہیں، آپ صبح اٹھے ہیں اذان ہو چکی ہے تو اب تک بھی نیت کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کی نیت دن کو بھی کر لیتے تھے. گھر میں آتے کچھ کھانے پینے کو نہیں، گھر میں تو کچھ نہیں کھانے پینے کے لیے، اچھا پھر میں روزہ رکھ لیتا. تو اس لیے اگر آپ نہیں بھی اٹھے سحری کرنے کے لیے تو کوئی بات نہیں، آپ دن کو بھی اس کی نیت کر سکتے. بعض کا بندہ ناشتہ نہیں کرتا 12-1 بجے تک، آدھا دن تو گزر جاتا ہے، باقی آدھا دن بندہ روزے کی نیت کر کے شام کو روزہ افطار کر لے تو کتنی خوبی ہوگی. تو جو مسلسل روزے رکھتے ہیں، صرف رمضان کے نہیں بلکہ رمضان کے بعد کے بھی روزے رکھتے ہیں، مسلسل نفلی، اور خاص طور پر سوموار کا روزہ رکھنا، جمعرات کا روزہ رکھنا، 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. ہر مہینے 3 روزے آپ اللہ کے نبی رکھتے تھے، 13، 14، 15 کو، سوموار کو، جمعرات کو. فرمایا سوموار جمعرات کے روز سے جنت کے دروازے بھی کھلتے ہیں. سوموار اور جمعرات کو تو سبحان اللہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. سوموار اور جمعرات کو تو سبحان اللہ سوموار کے دن نبی کریم کی ولادت کا دن، اور آپ نے فرمایا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں سوموار کو کہ میں اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنایا، نبوت ملی تو سوموار کے دن ملی. تو ہم اگر اپنے نبی سے محبت اور عقیدت کرتے ہیں تو ہمیں یہ میلاد کوئی منانے کو تیار نہیں. رسول کریم مناتے تھے، یہ بھی تو میلاد. ہم تو وہ میلاد کے نام پہ شریعت سازی کرتے ہیں اور شریعت بناتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے. وطاب الصیام وصلی والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں. تو یہ جنت کے بالا خانے ہیں جو ان اوصاف والے لوگوں کو ملیں گے جن کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کے لیے محنت کرنے کی اور کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جنت یہ وہ جگہ ہے جس کی جو مٹی ہے نا وہ کستوری کی بنی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب معراج کے سفر پہ گیا ثم ادخلت الجنت، پھر میں جنت میں داخل ہوا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں، حبائل اللؤلؤ، موتیوں کے ہار ہیں، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ، کستوری کی مٹی ہے. جنت کی مٹی کستوری ہے، اور آج تو کستوری ہمیں ملتی ہے. یہ وہ عظیم جگہ ہے. فرمایا درمقۃ البیضاء مسک خالص، جنت کی مٹی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا گیا. ابن سیاد نے آپ سے سوال کیا تھا جنت کی مٹی کے بارے میں، فرمایا کہ وہ نرم مٹی ہے، سفید رنگ کی ہے، مسک خالص، خالص مسک کی طرح ہے، خالص کستوری کی طرح ہے. جنت کی خوشبو بڑی عظیم خوشبو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم ارہما، جنت میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے، جہنم میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے اور جیسے بیل کی دمیں ہوتی ہیں، یضربون بها الناس، اور ان کوڑوں کے ذریعے لوگوں کو ماریں گے. ظالم لوگ، ظالم حکمران ہو یا ظالم سردار ہو یا ظالم چودھری ہو یا ظالم نمبردار ہو، جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، لاٹھی چارج کرتا ہے. کچھ لوگ بلا وجہ لوگوں ملازموں کو، اپنے
مزاروں کو، ان کے زیر کفالت گاؤں کی چھوٹی ذات کے لوگوں کو بلا وجہ ظلم کرتے ہیں اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، یا وہ حکمران جو عوام کے اوپر ظلم کرتی ہے. فرمایا ایک تو وہ جہنم میں لوگوں کا گروہ جائے گا جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، اور ایک وہ عورتوں کی جماعت ہوگی جو کاسیات عاریات، جو لباس پہن کے بھی ننگی رہتی ہے. لباس اتنا باریک ہوتا ہے، یا لباس اتنا تنگ ہوتا ہے، یا لباس اتنا جو ہے نا وہ چھوٹا ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں. اپنے بالوں کے جوڑے بنا کے چلتی ہے اور وہ جوڑے نکال کے چلتی ہے. مائلات ممیلات، اور اپنے جوڑوں کو اس طرح بناتی اور جیسے کہ اونٹ کی کوہانے ہوتے ہیں کہ اصل مطلب بخت کے الفاظ ہے. لا يدخل الجنت، لا يدخلن الجنت، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ولا يجدن ريحا، اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اگرچہ جنت کی خوشبو ایک خاص مدت تقریباً 40 سال کی مسافت میں جنت کی خوشبو سونگی جائے گی. جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت میں سونگی. نبی کریم فرماتے ہیں من قتل نفسا واحدا لم يرح رائحة الجنہ، جو بندہ کسی ذمی کو قتل کرتا ہے، یعنی جس کو کسی مسلمان حاکم نے کسی غیر مسلمان کو ایگریمنٹ کے تحت رکھا ہوا ہے، کسی کافر کو ایگریمنٹ کے تحت رکھا ہوا ہے، اس کو قتل کرنا جائز ہے. جو شخص کسی ذمی مسلمان کو جس کو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں کام کریں، اس کو قتل کرتا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، اگرچہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت کے اوپر پائی جائے گی. اور ایک روایت کے یہ بھی الفاظ ہے کہ وہ 100 سال کی مسافت کے اوپر ریح الجنت توجد من مسیرۃ 100 عام، جنت کی جو خوشبو ہے وہ 100 سال کی مسافت کے اوپر پائی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال اور نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جنت نصیب کر دے اور جنت کی نعمت عطا کر دے. اللہ مجھے اور آپ کو خیر کسی راستے پہ چلتے رہنے کی توفیق نصیب. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے. اگلا درس ہمارا جنت کی اینٹوں کے بارے میں اور جنت کے پیالوں کے بارے میں اور جنت کے بغلوں کے بارے میں اور جنت کے محلوں کے بارے میں اور جنت کے درختوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی اور خیر کی توفیق نصیب فرمائے.